السلام علیکم ناظرین، میں نرگس زہرا آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج ایک اور موضوع کے ساتھ. اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سا ہراسمنٹ سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ ایگزیکٹلی ہراسمنٹ کا موضوع نہیں ہے. اور اس کو ہم بلنگ کہتے ہیں، ہم اسے سائبر بلنگ کہتے ہیں، ہم اسے سیل فون بلنگ کہتے ہیں. اور میں اس کو مس یوز آف موبائل بھی کہتی ہوں، کیونکہ پتہ نہیں یہ کیوں ہوا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ ان کو اپنے پاس موبائل رکھنا ضروری ہے سیکیورٹی کے لیے اور اس چیز کے لیے اور اس چیز کے لیے. پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، لوگ گھروں سے نکلتے تھے، کام کرتے تھے، واپس آتے تھے اور گھروں میں پتہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں. یہ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پوچھنے بتانے کی اتنی ضرورت پہلے نہیں پڑتی تھی، لیکن یہ پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ ہو گیا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہر کسی کے پاس موبائل ہے، پھر تھینکس ٹو دا اسمارٹ فونس اینڈ اینڈرائڈ ٹیکنالوجی، تو سب جو ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا ہماری ہتھیلی پہ پڑی ہے. سب کو لگتا ہے کہ وی آر ایکسٹریملی ان کنٹرول جب تک ہم موبائل یوز کر رہے ہیں. اچھا، موبائل کا استعمال جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے لوگوں کی عادت کیا، میرے خیال میں مجبوری اور فطرت ثانیہ اور نشہ بنتا جا رہا ہے. آپ اس میں سے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ پسند کر لیجئے، لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے میں میٹنگ میں تھی اور گاؤں سے ایک خاتون نے مجھے فون کیا. انہیں کوئی معاملہ ڈسکس کرنا تھا اور میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ میں ایک میٹنگ پہ جا رہی ہوں، میں آپ کو فارغ ہو کے کال بیک کروں گی. لیکن ان کو لگا کہ شاید میں فارغ ہو گئی ہوں اور میں نے انہیں کال بیک نہیں کیا ہے. پھر انہوں نے کال کی تو میں نے ان کو رپلائی کیا کہ میں بزی ہوں اور میں فارغ ہو کے آپ کو کال کرتی ہوں. 2 منٹ بعد انہوں نے پھر کال کی تو میں نے انہیں عرض کیا کہ میں میٹنگ میں ہوں، میں آپ کو نکلتے ہی کال کرتی ہوں. انہوں نے پھر مجھے کال کی، پھر میں نے انہیں رپلائی کیا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے پلیز مجھے میسج کر دیجئے. کین یو امیجن، انہوں نے مجھے وائس میسج بھیج دیا. اچھا جی، وہ پھر وہاں پہ بیٹھے بڑا ڈسکریٹ ہو کے میں نے ہینڈ فری لگایا اور میں نے سنا تو وہ کہہ رہی تھی میری کال پک کیجئے. کین یو امیجن، اینڈ شی از اے اسکول ٹیچر، ایجوکیٹڈ خاتون ہے، ٹھیک ہے ان کا گاؤں سے تعلق ہے، وہ تو ایک ریفرنس میں نے دیا بیکاز میں نام نہیں لے سکتی یہاں پہ ان کا. لیکن ناظرین، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کے سر پہ چڑھ جاتی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ فون اٹھائیں، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے. اور مجھے یہاں تک ایک عزیز نے کہا کہ جب میں نے فون کیا تو یہ سمجھیں ایسا ہی تھا کہ میں آپ کے گھر پر آیا اور آپ نے مجھے دروازے سے لوٹا دیا. خدا کی قسم یہ نیت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا. جب انہوں نے بھی فون کیا تو میں ڈرائیو کر رہی تھی، میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں ایک رشی پلیس پہ ڈرائیو کر رہی ہوں، میں نے ہینڈ فری آلریڈی نہیں اٹیچ کیا ہوا اور میں سینٹر میں، مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، میں نہیں فون سن سکتی. لیکن ہم لوگ موبائل کو لے کر سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت معصوم سی ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں. پھر ہمیں میسج کرنا ہوتا ہے. دوسری چیز، میں کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں تو جو بہت پروفیشنل بھی کلائنٹس ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ خواتین کے ساتھ زیادہ ہے، ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا فون سنا جائے چاہے رات کے 12:30 بج گئے ہیں. میں کلائنٹ کو کہہ رہی ہوں کہ جی میں بیٹے کو سلا رہی ہوں، میں کلائنٹ کو کہہ رہی ہوں کہ میں کچھ ریڈ کر رہی ہوں، میں صبح بات کروں گی. یا پھر شاید آپ اللہ سے خود کے لیے کوئی دعا مانگ رہے ہیں، آپ نماز میں کچھ بھی، کسی کی بھی زندگی کا کوئی معاملہ. ناظرین، رات کے 12:30 بجے یہ کون سا مشورہ، کون سی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. لیکن کلائنٹس دے ڈو. مجھے ایمرجنسی تھی اور سم ٹائمز یقین کریں پتہ ہے وہ ایمرجنسی کیا ہوتی ہے، مجھے یہ سوچ آئی تھی، میں فکر میں تھی. ناظرین، موبائل آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے سر پر بھی کبھی بھی بینگ بینگ ہتھوڑا بجا سکتے ہیں. اور میں اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں بیکاز آئی ہیو آبزروڈ اٹ. میرا مشاہدہ ہے کہ یہ ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر جیسے ایک اور چیز، آپ یونیورسٹی کالج میں ہیں یا آپ پروفیشنل ہیں، آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ایگزام کے ڈیز میں اسٹوڈنٹس آپ کو بہت میسیجز کرتے تھے، میرا پیپر کیسا ہے، میرا پیپر کیسا ہے. دیکھیں، آپ رزلٹ سے پہلے پیپر ڈسکس نہیں کر سکتے، ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تمام وہ لوگ جو پڑھاتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے، لیکن وہ آپ کو سٹاک کرتے ہیں. یعنی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کا پیچھا کیا ہوا ہے اور وہ اب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا، آپ کے اعصاب پہ سوار ہو گیا. اچھا، پھر آپ کا فون، آپ کا فیس بک، آپ کا واٹس ایپ، آپ کا انسٹا اور آپ کا میسنجر،
ہر وہ میڈیم جو کہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ہے, جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے, سوشل میڈیا کا ہے, انہوں نے استعمال کرنا ہے, آپ کو ایک ہی پیغام پہنچانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے 25ویں دفعہ اگر پیغام پہنچائیں گے تو میں انہیں رزلٹ بتا دوں گی. ناظرین نہیں ہوگا نا, اتھارٹی میں نہیں ہے. رزلٹ سبمٹ ہوگا, اسکروٹنائز ہوگا, ری چیک ہوگا, ڈسپلے ہوگا, پھر جا کے ہی استاد بتا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ جو سیریس چیز ہوتی ہے کہ کسی کی باڈی شیمنگ کرنا, کسی کو بتانا کہ تم اچھے نہیں ہو, تم برے ہو, تم خوبصورت نہیں ہو, تم بہت سکنی ہو, تم بہت موٹے ہو, چھوٹے ہو, لمبے ہو, کچھ بھی ہو, کسی قسم کی باڈی شیمنگ کرنا, جبکہ آپ کا اس شخص کے ساتھ کوئی رشتہ, کوئی تعلق ہے ہی نہیں, کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اور یہ زیادہ تر بیچاری جو ماڈلز ہیں, جو میڈیا کی خواتین ہیں, ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جیسے انسٹاگرام ہے تو اکثر لوگ اپنی ڈیلی لائف سے پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں, تو انسٹا پہ فینس بھی ہیں, اور پھر ظاہری بات ان کی فیملی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اب وہ نقاب پہن کے تو میڈیا پہ آئیں گی نہیں اس طرح سے, اسپیشلی جو گلیمر ورڈ سے ہیں, تو ان کو آپ اگنور کر دیجئے نا, نہیں اچھا لگا. لیکن یہ بہت ہی بد اخلاق سی حرکت ہے. اور یقین کریں, سائبر بلنگ یعنی کسی کو یہ سوشل میڈیا کے تھرو برا بھلا کہنا اور اس کا پیچھا کرنا اور اس کو تنگ کرنا, یہ دنیا میں 2% خودکشیوں کی وجہ بن چکا ہے. یعنی لوگ قتل, یہ میں اس کو قتل ہی سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کو اتنا مجبور کر دیں اور اتنا برا بھلا کہہ دیں. اور اسپیشلی جو بیچارے آج کل موٹیویشنل سپیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ان کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایک سکھ خاتون ہیں, ایک کوئی بڑی اسکرونی سی سکنی سی خاتون ہیں, وہ دونوں نے امریکہ سے ہی ہیں, ایک امریکن ہے اور ایک سکھ ہیں, تو انہوں نے اپنی اپنی موٹیویشنل اسپیچ جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھیں انٹرنیٹ پہ, اور لوگوں نے ان کے نیچے اتنا ہیٹرڈ لکھا ہوا تھا, اتنا, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں اتنا وقت کہاں سے ملتا ہے, اتنی کڑواہٹ, اتنی نفرت کہاں سے آتی ہے. ایک اور چیز جو تکلیف دہ ہے ناظرین, جیسے کہ ہم لوگ معاشرے کے مختلف معاملات کی, اختلافات کی, برائیوں کی بات کرتے ہیں, خواتین اور بچے زیادہ شکار ہوتے ہیں. سائبر بلنگ میں بھی نا خواتین اور بچے زیادہ شکار ہوتے ہیں. پاکستان میں سائبر جو ہے بلنگ, اس کے اوپر ایک سروے کیا گیا ہے, اور 2017 دسمبر سے لے کر 2018 تک اس کی رپورٹ کو لی گئی ہے. 79% خواتین کہتی ہیں کہ ہم ریگولر انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اور یہ 79% میں سے 70% خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہاں جی ہمیں اپنے فوٹوز لگاتے ہیں, ہم بڑی کانشیس ہوتی ہیں کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے, اور پھر ہم وہ ہوتا ہے نا اس میں فلٹر لگا دیتے ہیں, گھر پہ دال پکی ہوتی ہے لیکن ہم پیزا کی تصویر لگا دیتے ہیں, تو اس طرح کا. اور سب سے زیادہ جو رپورٹ ہوا ہے, جو کمپلینز آئی ہیں آن لائن ہیلپ لائن پہ پاکستان میں, وہ فیس بک کی کمپلینز آئی ہیں. اچھا, فیس بک نے ناظرین ابھی ایک آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ کسی شخص کو بلاک کر سکتے ہیں, اور آپ کو بلاک کرنے کے لیے وہ ریزن پوچھتا ہے, اور اس ریزن میں وہ پوچھتا ہے کہ اس بندے نے آپ کو بلی کیا ہے, کوئی ان اپروپریٹ یا غیر مناسب قسم کا مٹیریل آپ کی ٹائم لائن پہ اپلوڈ کیا ہے. تو وہ اگر خواتین دیکھ لیں اور خواتین اچھے سے سمجھ لیں, خواتین ہمارے ہاں میں بتاؤں بہت ساری پڑھی لکھی بھی, جاب کرنے والی بھی, انٹرنیٹ پہ اتنی وہ ہینڈی نہیں ہے, اتنے اچھے سے نہیں یوز کر سکتی, وہ زیادہ تر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں, پوچھ رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ پرائیویسی سیٹنگز اور اس طرح کی چیزیں پڑھ لیں اور اس کو اچھے سے اپنے فلٹرز کو سیٹ کر لیں ناظرین, تو آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بڑے رہیں گے, صحیح رہیں گے. اچھا, لوگ کس کس طریقے سے ان راستوں سے آپ کو تنگ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کے نام کی فیک پروفائل بنا لی جائے گی اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور اس کے پروفائل سے دوسرے جو ہیں ان کو میسیجز جاتے رہیں گے. پھر اس کے بعد کہ آپ کے بارے کی جو انفارمیشن ہے, دیکھیں آپ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے, اور میں اس کی مثال ہمیشہ دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, بہت سارے لوگ, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں, آپ ان کو چائے اور بسکٹ پیش کرتے ہیں. کیا آپ سب کے سامنے اپنا فیملی البم رکھتے ہیں ناظرین ٹرے میں پیش کر کے؟ نہیں. تو ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم فیس بک پہ ہیں تو ہم اپنی تمام پرسنل جو بغیر سوچے سمجھے لگا دیتے. ضرور لگائیے, آپ اپنی تصویریں ضرور لگائیے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ پھر آپ کی جو فرینڈ لسٹ ہے اس میں کتنے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, آپ وہ چوز کیجئے نا. جیسے آپ ذاتی زندگی میں فرینڈس کو چوز کرتے ہیں, کسی کو بھی ایڈ مت کرتے چلے جائیے. آپ کے دوستوں کے دوست بھی آپ کی پروفائل سم ٹائمز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی سیکیورٹی سیٹنگز میں کوئی ایشو ہوتا ہے. تو ناظرین میں نے یہ دیکھا, اور میں جب اپنی اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کرتی تھی تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ یہ جو آپ نقاب لے کر آتی ہیں
اور یہ 1-to-1 ہی، مطلب میں نے کسی کو گروپ میں بٹھا کے یہ بات نہیں کی، لیکن 1-to-1 کاؤنسلنگ کے لیے بچیاں جب آتی تھیں، کیونکہ ایسی بچیوں کو ایشو ہوتا ہے کہ آپ نقاب لے کر یونیورسٹی آ رہی ہیں، کلاس فیلوز کے ساتھ اب وین سے اتری ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ چینج روم میں گئی ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب آپ باہر آئی ہیں تو آپ کا نقاب کیا سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، مطلب تھوڑا سا تو بیلنس رکھیے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ آپ شاور لے کے نکلی ہیں، گیلے گیلے بال ہیں، یقین کریں میں تو ٹیچر ہوں، مجھے آپ بڑی حسین لگ رہی ہیں، اور آپ نے بڑا کلوز اپ خوبصورت سی تصویر فیس بک پہ لگا دی ہے، پھر آپ کی فیس بک کی پروفائل میں کلاس کے 15 میں سے 8 لڑکے ایڈڈ بھی ہیں۔ تو ناظرین پھر یہ کیسے ہوگا کہ وہ لڑکے اس چیز کو پک نہ کریں اور آپ کے بارے میں کوئی کمنٹ نہ کریں؟ تو وہ تھوڑا سا خواتین کو میرے خیال میں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ پھر ان کے ساتھ بلیک میل کا بھی خدا نخواستہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین سب سے زیادہ جو کمپلینز آئی ہیں نا آپ کی سائبر بولنگ کی ہیلپ لائن پہ، سب سے زیادہ کمپلینز آئی ہیں جی پنجاب سے۔ یہ 1551 کمپلینز ہیں جی، اور ان میں سے 50% جو ہے وہ پنجاب سے آئی ہیں۔ یہ پنجاب پتہ نہیں ہر چیز میں آگے کیوں ہوتا ہے، یہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اور میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتی ہوں، پاکستانی ہوں۔ اچھا اس کے بعد سندھ بڑا فالو کرتا ہے جی پنجاب کو، پھر KPK ہے 5%، بلوچستان سے 2% کمپلینز آئی ہیں، اور فاٹا آزاد کشمیر سے 1 اور 5% ہے۔ ناظرین اچھا ہم لوگ جو ان ایتھیکل یوز کرتے ہیں اس کی ایک اور بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اکثر انٹرنیٹ کے فری پیکیجز مڈ نائٹ پیکیجز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ پہ جو ہے اس پہ بھی انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور ہمیں بہت ایزی لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو گھر کے جیسے میں نے کہا ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم فیس بک کی اور انسٹاگرام کی بات آتی ہے تو ہم سمجھیں کہ اسے اپنے بیڈ روم میں اپنے سنگھار میں اس کے سامنے لے جاتے ہیں، تو یہاں سے ذہن سے وہ بہت بے تکلفی کا ایک معاملہ پیدا ہو جاتا ہے ناظرین، اور معاشرتی حساب سے وہ تکلفات اور وہ ثقافت اور وہ ویلیوز وہیں پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو رویے ہیں ان میں بڑا تضاد آ جاتا ہے، سوچوں میں بڑی کنفیوژن اور الجھن سی کریٹ ہو جاتی ہے، اور جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں اسپیشلی میل ٹو فیمیل، وہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ان کے ساتھ فرینک ہونا ہے یا ہم نے نہیں ہونا ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں میں پہلے عرض کر چکی ہوں 1-2 دفعہ، ہم دہشت گردی کی جنگ سے نکل رہے ہیں، اور ہم ایک معاشی جو گلوبل لیول کی جنگ ہے ہم اس میں انٹر ہو رہے ہیں ناظرین، اور اس تھرو آؤٹ اس میں ہمارا جو راستہ ہے نا وہ 4G 3G نہیں ہے، وہ IT ہے، وہ انفارمیشن وارفیئر ہے، اور وہ ڈیجیٹل کی ایک پوری دنیا ہے۔ اس ڈیجیٹل کی دنیا کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم بالکل پیچھے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں لرننگ کے لیے انٹرنیٹ، سائبر اور یہ چیزیں چاہیے، ہمیں کام کرنے کے لیے چاہیے، دنیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے چاہیے، ہمیں اپنے ملک کا اور اپنا بزنس بڑھانے کے لیے چاہیے، اپنا معاملہ، اپنا نظریہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ وسائل، یہ مینز، یہ طریقے، یہ راؤٹنگ ہمیں چاہیے سائبر کی۔ تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلی کر کے، تنگ کر کے، چھیڑ کے، جیسے پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا گرلز کالج کے گیٹ پہ لڑکے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اب انہیں ضرورت نہیں ہے، خیر ان کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں، یا پھر یونیورسٹی میں جس پوائنٹ پہ لڑکیوں نے جانا ہوتا تھا بیچارے وہیں پہ جا کے دھوپ چھاؤں پہ کھڑے بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، اور اگر یہ نہ کریں تو یہ بہت بہتر ہے۔ اچھا سائبر بولنگ صرف پاکستان میں نہیں ہے ناظرین، UK میں ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے، اور 120 یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پر سائبر بولنگ انہوں نے کہا کہ یہ ایک وبائی مرض بن چکا ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے کوئی بہت ہی کمپلیکس ہوگا، احساس کمتری کا شکار ہوگا، ٹھیک سے بول نہیں سکتا ہوگا، لیکن پیٹھ پیچھے بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ آپ کو نفرت آمیز میسج بھیجنا موبائل کے تھرو یا ای میل وغیرہ، فیس بک، اس کو بہت آسان لگتا ہے۔ ایسے لوگ تھوڑے تھوڑے سے نا چوری چوری حرکتیں کرنے والے سنیکی سے لوگ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے کام کرتے ہیں۔ تو 120 یونیورسٹیوں میں 170 کیسز جب آئے نا تو UK نے کہا کہ سائبر بولنگ پہ ایک پراپر قانون ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ آئرلینڈ میں ایک بندے کی گرل فرینڈ اور اس کے بیچ میں بریک اپ ہو گیا، اس گرل فرینڈ نے ایک ہفتے میں اس کو 400 کالز کی، جب اس بندی نے اسے 400 کالز کی تو وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا، اس نے کہا نہ مجھے سونے دیتی ہے، نہ مجھے کھانے دیتی ہے، نہ مجھے کوئی کام کرنے دیتی، کال فون میسج، مجھے بلی کر رہی ہے، میرا پیچھا کر رہی ہے اس فون سے، یا میں فون توڑوں اور یا پھر میں اس کی ٹانگیں توڑوں۔ اور وہ بڑی ایک مزاحیہ سی خبر لگی کہ اس نے پولیس کو تھریٹ کیا کہ آپ اس بندی کی اور اس بندی کو کہا گیا کہ تم نے اگلے 6 سال تک اس نمبر پر کال نہیں کرنی، کوئی میسج نہیں دینا، اس کو انفرینڈ کرایا گیا، اور اس بیچاری کو اس کاؤنٹی سے بھی بھیجا گیا۔
ٹھیک ہے. تو سائبر ہراسمنٹ جو ہے وہ کہیں بھی کسی کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. ناظرین کوشش کریں کہ ہم کسی کے لیے یہ نہ, اور اس کے قوانین جو ہیں پاکستان میں جی ہیں. ہمارے پاس جو الیکٹریکل رائٹس ایک ایکٹ ہے پاکستان میں, اور اس کے تحت FIA کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کو اور ان میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے ان راستوں سے کوئی بھی کسی کو تنگ کرے, آپ کو شکایت ملے, آپ ایکشن لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان میں ایک ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے جس کے تحت یہ ہیلپ لائن جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ بھی ابھی ہو چکی ہے. ناظرین اور ہمارے پاس ایک سیکشن 53 ہے فار دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز. اس کا سیکشن 53 جو ہے وہ پاکستان میں پولیس کو اور FIA کو بہت اتھارٹی دیتا ہے شکایت کرنے والے کا نام کانفیڈینشیل رکھتے ہوئے, صیغہ راز میں رکھتے ہوئے, جو بھی تنگ کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. سائبر بلنگ جو ہے ناظرین, اس کے بعد ایک سیکشول ہراسمنٹ ہے, اس پہ ہم نہیں جائیں گے, اس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. لیکن ایک اور جو خطرناک چیز ہو سکتی ہے, آپ کو ان قوانین کا اور ہیلپ لائن وغیرہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس لیے کیونکہ خدا نہ خواستہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک کسی بھی فون نمبر کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اللہ آپ کا اور آپ کے عزیز و اقارب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.